شادی بیاہ مہنگے ہو گئے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ خاموشی سے کر لیں، 4 سال بعد میڈیا نکال لے گا، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ اسپیکر صاحب، کل تو آئے اسحاق صاحب اور ایک بم گرا کر چلے گئے، تو ان کو وہ رکے بھی نہیں، آپ نے مجھے وقت بھی نہیں دیا، ان کو تو مبارکباد پیش کرنی تھی یہاں آنے پر کہ 4 سال قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں، اور اس کے بعد وہ آئے اور یہاں پر ہمیں بھلے بم ہی گرایا مگر اپنا چہرہ دکھا دیا۔ تو جناب اسپیکر، ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی۔ اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ 15 اور 25 والے کو تو چھوڑیں، مجھے ایک 50,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں، میں آپ کو اس کو بھی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں، آپ جس دکھ تکلیف اور درد سے گزرتے ہی نہیں ہیں، اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں، اور آپ یہاں پر آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو سادگی کا درس دیا جا رہا ہے، ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے؟ ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا، 15 لاکھ روپے کا کوٹ، 10 لاکھ کا جوتا، 15 لاکھ کا اسکارف۔ یہ ایک پاکستان جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اس کی عوام کو یہ مذاق ایک تصویر ٹویٹر پہ ڈیلی شیئر ہوتی تھی۔ مجھے صرف ایک 50,000 والے کے جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرول کے لیے یہیں پر ہی تھے۔ میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہیں بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے، کیونکہ میرے خیال میں ان بینچز میں، ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ، ان کی زبان نہیں چلتی۔ اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پر تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈیسک بجاتے تھے۔ آج جب میں یہاں پر کھڑی ہو کے حکومت پر تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی، اس تقریر کے بعد اگر اتنی ہمت ہے، کل میں ایک گروسری شاپ پر گئی تھی، وہ بھی کوئی F6 نہیں گئی تھی، یہاں کوئی چائنا مارکیٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے، وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف، ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لیں۔ مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے، میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب عوام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگ اس حال تک پہنچے ہو، اب تم ہی لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے، تسمین ہم حلال ہیں، جن کی قربانی نہیں ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا، میں آج اس فورم پہ اپنی پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ فنکشنل اور صدر پیر پگارا اور صدر انشاء کی طرف سے میں آپ بلاول صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ دن سے مہنگائی مارچ شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں اپنے MQ کے بھائیوں کو یہ وقت ہے اپنی مہاجر قوم کے ساری گلے دور کرنے کا کہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے مہنگائی کے لیے، اور آج بھی اس حکومت کو لات ماری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے۔ یہاں پر میری کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے، نام نہیں لوں گی میں، ایک سے میں نے کہا کہ کل تم ڈیسک تو نہ بچاتے، سن لی تھی تقریر، کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے، غریب کا قصور ہے۔ ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے، صبر شکر کرے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ میں 3 ہوٹل اور کیا کہتے ہیں PSL کا میچ دیکھنے والے اور کراچی 2 دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی، میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے 5 بچے اور ایک بائک ہے، وہ پیٹرول بھروائے گا، دوائی لے گا یا کیا کرے گا۔ انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہر میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا، میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے، وہ ریڈنگ ہوتی ہے۔ جیسے کل پرسوں یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بنا جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا، دوسرے کے اوپر، اور پیچھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے پیچھے ڈیسک پہ جا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا، کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے۔ میں اس دن نہیں تھی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ ان 2 وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم
ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے؟ اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی پی کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ آئی پی پی کے معاہدے تو انہوں نے کیے. اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا. تو جناب اسپیکر مجھے معاف کر دیجئے, جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے. 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے, پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں, کوئی ٹرنس نہیں کروں گی, کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے. کیا آئین کے آرٹیکل 3 آئی تھنک 27 یا 35 36 آگے, کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں. اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں. کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان, یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی, اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر خارجہ تھے, نہ دفاع منسٹر تھے, اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے, مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے میں تو اس وقت آئی تھی, میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹیکسیز کی بات کریں, جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے, مشروبات پر, ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو. میٹھے مشروبات ہے, غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے, اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا. مرغی گوشت مہنگا نہیں ہو, وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے. جناب اسپیکر, ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھرڈ کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا, اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا. وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟ نہیں, اس کو حلال کرتے, میٹھا تو غریب پیتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے. تو جناب اسپیکر, یہ سب بیٹھ کے اس کے مسئلے کو, جناب اسپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں یہاں پر. اب میں سائرہ بانو نام ہے, ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں. ان سب کی آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلاؤں گی. تو یہاں پر 5 دن لگاتار آپ کرو تو حلال, سر فرق نہیں پڑتا نا, پھر دکھا ہوا ہو تو تب نا. میں آپ کو اپنا, ہم سے شہداد پور میں 2 ہفتے پہلے, 1 ہفتے میں 4 خودکشی ہوئی ہے. اور میں اس زبان کے سامنے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ ویل آف ہیں, بٹ میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو گے میں مر جاؤں. اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے, میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے, میں ان کی میں بات کر رہی ہوں. جب اسپیکر کل میں گئی تھی, وہ جس بندے نے 4 ٹماٹر اور 4 آلو لے کر 400 اس کے پاس نہیں تو اس سے پرس نکالا, میں شرم سے گڑ کے مر گئی. 272 لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ B8 اور بڑی بڑی لینڈ کروزر کو 500 لیٹر پیٹرول دینا. غریب کو آپ نہیں وہ کرے. دوائیاں تو وہ دوائی نہیں ملتی, سرکاری اسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا. میں پلیز آپ مار دیں, آپ پلیز مار دیں. یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو, اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ. مطلب ان کے دماغ ملے ہی نہیں ان لوگوں سے, ان کے دوسرا بھرا ہوا دماغ میں. آپ مجھے ایڈریس کریں اور نہیں سر, پوچھی وہ کام ہے نہیں, پارٹی میں کو پوچھتا ہے نہیں, اور یہاں پر آ کے صرف 4 الفاظ بول کے اور اس کو کوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا. مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جاری رکھیں. تو آپ مجھے بتائیے, اشرافیہ تو چلی جائے گی یہاں سے, تو ہم بدماشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے کہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے. عزت نیلام ہو. ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا, بچے تو بکتے تھے, عزتیں بھی نیلام ہوتی تھی. آئی ایم سوری, پہلے آپ ایکسپینس کر دیجیے گا الفاظ, پہلے ڈرتے چھپے ہوتی تھی, اب کھلے عام ہوں گی. اور میں عزت نہیں بولوں گی, جسم فروشی بولوں گی, کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے, پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں. سب یہاں پر بیٹھے رہے, شادی بیاہ
आसान